Assalamualaikum students, I hope you are doing well. This is your digital online class 1 for grade 8 of English. Today we will read unit number 1, section 2, Adventures in Antarctica. Also list the difficult words meaning and some question answers. Before starting the lecture, I want to ask some question from you. Have you visited any island? क्या आप कभी किसी जजीरे पे गए हैं? No, I ever visited to any island. मैं कभी किसी island पे नहीं गया, but I want to visit. लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती हूँ. This is my point of view. आप भी बैठ के अपना आंसर इस तरह कर सकते हैं. What is Antarctica? Antarctica क्या है? Antarctica is the seventh continent of the world. Antarctica दुनिया का 7वां बड़ा बरआज़म है. Adventures in Antarctica मतलब कि खतरों में अंटार्कटिका में खतरों का शिकार. Read the following excerpts from Adventures in Antarctica, a first-hand account by two young children of their journey to what has been called the end of the earth. जो पहला हैंड अकाउंट है एडवेंचर्स इन अंटार्कटिका, ये दो लड़कों के बारे में लिखा गया है जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है अपने सफ़र के बारे में, और उन्होंने उसको नाम दिया है द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब कि दुनिया का इख्तिताम. द फर्स्ट एक्सपर्ट टेल अस अबाउट हाउ दे केम टू अंडरटेक देयर जर्नी टू द अंटार्कटिका. पहले एक्सपर्ट में वो बता रहे हैं, पहले हिस्से में वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपना सफ़र किया था अंटार्कटिका तक. इट वॉज हॉट एंड सनी इन सैंटार्कटिका, द कैपिटल ऑफ चिली इन साउथ अमेरिका. उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी और सूरज अपने पैमाइश पे था सैंटार्कटिका में, जो कि दारुल हुकूमत है चिली का, और वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है. It was a most unusual December for us, used as we were too cold. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब दिसंबर था, क्योंकि पहले जो हम दिसंबर गुजार चुके थे उसमें बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी. दिसंबर्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो पहले पिछले जनूबी इलाकों में ये दिसंबर हम लोग गुजार चुके थे, तब बहुत सर्दियाँ थी. We bounced out of our beds quickly and escaped down the stairs into the living room. हमने जल्दी अपने बेड से उठे और लिविंग रूम की तरफ गए. There we saw two small white envelopes with our names on them. वहाँ पे हमने क्या देखा कि दो छोटे लिफाफे जिनके ऊपर हमारा नाम लिखा था. We peeled upon the envelopes, लिफाफों को फाड़ा, हमने उनको फाड़ा और अंदर से टू आर सरप्राइज ईच एनवेलप हेल्ड अ स्मॉल कंप्यूटर प्रिंटेड इन्विटेशन. हमें बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला. उसके अंदर से दो कंप्यूटर से प्रिंट किए हुए लिखे हुए सफ़े निकले, और उसके ऊपर क्या था? इन्विटेशंस थे, दावतनामे थे. इट्स सेड, उसमें लिखा था, वो कहता था द इन्विटेशन एंटाइटल्स यू टू ट्रैवल टू अंटार्कटिका. उनके इन्विटेशन क्या लिखा हुआ था कि आपको आना है अंटार्कटिका, सफ़र करना है फ्रॉम 17 to 28 फरवरी 2005. 17 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 2005 में. फ्लाइट सैंटार्कटिका टू पुंता एरियंस चिली. आपकी फ़्लाइट होगी सैंटार्कटिका से लेकर पुंता एरियंस चिली तक. शिप जो है वो आपको लेके जाएगी पुंता एरियंस टू अंटार्कटिका, पुंता एरियंस से लेकर अंटार्कटिका. आर वी हेलुसिनेटिंग, हम बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या सुन रहे हैं हम ये सुन भी रहे हैं कि नहीं. वी थॉट अंटार्कटिका, हमने सोचा अंटार्कटिका. आर दे किडिंग अस, क्या वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? Our parents were not grinning widely at us. They assured us this was not fit. वो हमारे जो वालिदैन हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और हमें कभी भी ये नहीं करने देंगे, और ये
by the Chilean Navy. वो और हमें क्या किया गया था, दावतनामा दिया गया था चिलियन नेवी की तरफ से कि वो आएँ और इस मुहिम को लीड करें. The purpose of the expedition was to set up the first mobile phone base on the Antarctica mainland. उस इन्विटेशन का उसका मकसद क्या था उस मुहिम का कि वहाँ पे अंटार्कटिका में पहला मोबाइल फ़ोन जो है वहाँ पे लगाया जाए अंटार्कटिका की लैंड पे. So far we had only read a little about Antarctica in geography textbooks. इससे पहले हमने सिर्फ अंटार्कटिका के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा था, जियोग्राफी की किताबों में पढ़ा था. It was listed as the seventh continent of the world. वो दुनिया के 7वें बड़े आज़म में उसका नाम लिखा हुआ था. Largely unexplored, covered by ice and snow all year round. जहाँ पे ये लिखा गया था कि जो इलाका है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और अनएक्सप्लोर्ड, किसी ने अभी तक उसको दरियाफ्त नहीं किया. It has gigantic iceberg and had quirky little penguins that look like cute butleries in their black and white plumage. वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े बर्फ़ के तोते और पेंगुइन्स नज़र आते हैं. इस ancient name was Terra Incognito, the unknown land. उसका पुराना नाम Terra Incognito था, जिसका मतलब था unknown land, मतलब कि नामालूम जगह. Now we were actually going into this unknown, और हम अब जा रहे थे कहाँ पे, उस नामालूम जगह पे. फ्रोजन एंड फार अवे प्लेस, ऐसी जगह जहाँ जो बहुत ज़्यादा दूर और बर्फ़ से मुंजमद थी. Our chest, हमारे सीने, our chest puffed up and we began to think of ourselves as great explorers, ready to conquer stormy seas and discover the untold secret of our planet. हमारे सीने इस बात से भरे हुए थे कि हम बनने लगे हैं बहुत ही बड़े खोजी और हम तैयार थे अब उन बड़े बड़े समंदरों का मुकाबला करने के लिए, तूफ़ानी समंदरों का मुकाबला करने के लिए और उन्हें दरियाफ्त करने के लिए, और ऐसी जगह जो कि हमारे सैयारे की जिसे कोई नहीं जानता उसके तमाम राज फाश करने के लिए. We couldn't wait to surf the web for more information. हमारे पास इस का कोई, हमने ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया कि हम उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते, थोड़ी सी मालूमात दे देते. We found that we would traverse the world's most violent seas and skim past yet unnamed island to reach the mysterious continent of Antarctica. हमने ये दरियाफ्त किया कि हम वहाँ जाने लगे हैं जहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक किस्म के समंदर हैं और जहाँ हम गुज़रेंगे एक बहुत ही नामालूम किस्म के जज़ीरे के पास से और जा पहुँचेंगे अंटार्कटिका की सरज़मीन पे. Our sailing route would take us from the city of Punta Arenas in Chile. जो हमारा बहरी सफ़र है वो शुरू होगा पुंता एरियन से, चिली से, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मेरिडियन, डाउन द बंगाल चैनल, पास Palestine Island and Cape Horn, then across the Dark Passage and on to Antarctica. फिर हमारा जो सफ़र है वो कश्ती के ज़रिए शुरू हो रहा है स्ट्रेट ऑफ मेरिडियन डाउन नीचे की तरफ बंगाल चैनल को गुज़रते हुए पॉलिस्टाइन आइलैंड और कैप हॉर्न की तरफ से गुज़रते हुए देन अक्रॉस द, फिर हम गुज़रेंगे डार्क पैसेज से और हम जा पहुंचेंगे अंटार्कटिका. हैविंग टेकन अ फ्लाइट टू पुंता एरियंस दे सेट सेल फॉर देयर डेस्टिनेशन इन एन आइस ब्रेकर कॉल्ड रोमीफेलियो एल्मेरिनेट वाइल टोरो, जहाँ पे कि हमारे लिए उन्होंने फ़्लाइट रखी है पुंता एरियन से. फिर वहाँ से हम फिर से आगे का सफ़र हम जो है वो फ़्लाइट के ज़रिए हम उसके ज़रिए कश्ती के ज़रिए शुरू करेंगे रोमीफेलियो जिसको कहा गया है वेल टोरो. इन दिस एक्सपर्ट दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ मेरिडियन. इस हिस्से में वो पहले ही स्ट्रेट ऑफ मेरिडियन को से गुज़र चुके हैं एंड आर डिस्क्राइबिंग देयर एडवेंचर इन क्रॉसिंग द फियरसम डार्क पैसेज. और अब हम वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं ख़तरनाक किस्म का सफ़र
جو کہ وہ گزریں گے بہت ہی خطرناک قسم کے ڈارک پیسیج کے پاس سے، خوفناک قسم کے علاقے سے، which has earned itself the reputation of being the most turbulent sea on the planet، جو کہ خود کو اس بات سے پہچانتا ہے یا جانا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک قسم کا سمندر ہے اس سیارے پہ۔ We could feel the tension on the ship. Everyone looked serious, their faces taut with anxiety. It was our third night on board and it was the time to enter the dark passage. سب کے چہروں پہ بہت زیادہ سنجیدگی اور پریشانی نظر آ رہی تھی، سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے خوف کے ساتھ، کیونکہ یہ ہماری بورڈ کے اوپر تیسری رات تھی اور اب ٹائم تھا ڈارک پیسیج میں داخل ہونے کا۔ This passage is the principal reason why the continent of Antarctica was not discovered for a long time. یہ جو ایک علاقہ ہے وہ سب سے بڑا ریزن ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج تک انٹارکٹیکا کو دریافت نہیں کیا جا سکتا تھا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد۔ سی فیرنگ ایکسپلوررز اینڈ courageous captain just could not get across it nor pierce its mantle of ice and snow and shrouds of mist۔ یہاں تک کہ جو بڑے بڑے کشتی چلانے والے اور سمندری سفر کی کھوج لگانے والے لوگ ہیں، بڑے ہمت والے کپتان ہیں، وہ بھی بہت مشکل سے اس علاقے میں جانے کے لیے راضی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے اس کی طرف، اس ایریے کی طرف جاتے ہیں۔ Occasionally one can encounter the dark lake with low winds and calm waters, but one is more likely to get the fearsome dark shake with the unlashing of all the fury of the elements۔ occasionally عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لو ونڈس، جب کچھ لوگ یہ آپ کی قسمت پہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہوائیں آہستہ ہوتی ہیں اور پانی مطلب کہ اپنے فلو میں اتنا نہیں ہوتا، تو لوگ وہاں سے آرام سے اس خطرناک قسم کی ڈارک شیک سے، بہت خطرناک قسم کی کشکولوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر طغیانی آئی رہتی ہے۔ You have water so savage and treacherous that even the most experienced sailors fear to cross. Even with modern technological advances in fearing miraculous storms in the dark can leave ship stranded. It seemed that we were heading for some awesome conditions. یہاں تک کہ جو بہت بڑے بڑے ایکسپیرینس، جن کو بہت زیادہ تجربہ ہے اس طرح کے خطروں سے گزرنے کا، وہ بھی اس ایریے میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور بہت سی جو ٹیکنالوجی یا ماڈرن دور آنے کے باوجود وہاں پہ جو ہے کشتی کا جا کے پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہمیں اب ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بہت ہی بری حالات میں آنے والے ہیں اور موجود ہیں۔ Now we were moving towards the Antarctic convergence۔ اب ہم کہاں انٹارکٹک کانورجنس کے مطلب کہ بہت ہی خطرناک قسم کی لہروں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ The waters of the Atlantic, Pacific and Indian Ocean churned around the Antarctica in a windy fury. The beginning of the dark passage itself gave us a preview of how terribly fierce the seas would be all along۔ جو سارے جو پانی ہیں اٹلانٹک، پیسیفک اور انڈین اوشن کے، وہ سارے جو ہے وہ انٹارکٹیکا کے جو یہ بہت ہی خطرناک قسم کا دریا ہے اس طرف کو آتے ہیں، اور جو شروع میں ہمارے ڈارک پیسیج نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم بہت ہی خطرناک قسم کے سمندر میں موجود ہیں۔ By that time the weather had deteriorated sharply. The ship was lurching alarmingly. Waves 32 to 50 feet high were breaking over its bow and stern. The dark passage was rocking and rolling, and how our ship bobbed up and down like a cork in the heavy raging waters.
ہاں جب ہم بستر پہ جانے کا وقت ہوا اس وقت جو ہے موسم بہت ہی زیادہ خوفناک ہو گیا تھا اور تقریباً 32 سے 50 فیٹ کی بلندی پر جو ہے وہ لہریں پہنچ گئی تھی اور جو ڈارک وہ ایسے لگ رہا تھا راکنگ بہت ہی گھماؤ میں اور گھوم رہا تھا اور ہماری جو کشتی تھی وہ گوشت کھا رہی تھی جیسے پانی میں جو ہے وہ مکس کیا جاتا ہے کسی چیز کو اسی طرح لگ رہا تھا. Our previous brief encounter with the darky had not prepared us for the shaky shakes. ہمیں جو پہلے ڈارکی کے نے بہت بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا وہ ہمیں تیار کر چکا تھا ان شیکس کے لیے ان جھٹکوں کے لیے. We had imagined it was an experience close to the most hair-raising rides in Disneyland. ہمیں ایسے لگ رہا تھا ہم یہ تصور کر رہے تھے جس طرح ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے ڈزنی لینڈ کے اندر جھولوں پہ بیٹھ کے اسی طرح ہمیں محسوس ہو رہا تھا. Not one of us had expected the full wind of 90 knots that hit us around 2 o'clock in the morning. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ 90 کے قریب اونچی لہریں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم 2 بجے صبح جن کا سامنا کر چکے تھے. With 30 meter high waves crashing into her, the ship rocked so wildly that not one of us felt included to make it for breakfast. Later that morning, we stayed in our cabins and clung to our berths. The vicious seas and screaming winds all converged to put us through the darky shake. ہمیں جب صبح کے ناشتے کے لیے جب ہم تیار ہوئے تب ہمیں بہت زیادہ جھٹکے محسوس ہوئے. تقریباً 30 میٹر اونچی لہروں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ہم اپنے جو کیبنس تھے اس کے اندر ہم رک ہی نہیں پا رہے تھے اور بہت اونچی لہریں اور چیختا ہوا سمندر اور جو طوفانی ہوائیں تھیں ان کے ساتھ ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ڈارکی شیک بہت ہی خوفناک قسم کے گجگولے کے ساتھ. We were afraid to let go of the side rails for fear of being pushed onto the floor. ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمیں کوئی چونٹیاں کاٹ رہا ہو. And we had taken sea sickness pills but there was no time to even think of sea sickness. حالانکہ ہم جو ہے گولیاں لے چکے تھے ٹیبلٹس لے چکے تھے لیکن ہمیں یہ سوچنے کے لیے بھی ٹائم مل نہیں رہا تھا کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں. At some point we gave up trying to sleep and just concentrated to keeping ourselves on our beats. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم سونے کا نہیں سوچ رہے تھے بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری سانس آ رہی ہے یا نہیں, ہماری اچھی طرح سے سانس لے بھی پا رہے ہیں کہ نہیں. By the time we had crossed the Darky over the next 2 days, جہاں تک کہ ہماری جو ہم نے ڈارکی کو کراس نہیں کر لیا گزر نہیں گئے ان 2 دنوں میں. We ended up with skin burns and strained muscle from sliding from one end of the berth to the other. ہمارے جو مسلس تھے ہمارے جو پٹھے تھے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکے تھے اور ہماری اسکن بھی بہت بری طرح سے جل چکی تھی اور ہم برتھ کے اوپر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر سلائڈ کی طرح جھولتے رہے. We would have loved to take dramatic picture of the ship's bow crashing through mountain waves, but after the first few this was out of the question. ہمیں وہ جو ڈرامائی تصاویر تھی ان کے ہمیں پکچرز لینے کا بہت شوق تھا لیکن
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس لمحے ہم کچھ کر سکتے. Just getting from our bunk to the bathroom was risky business. یہاں تک کہ ہم باتھ روم کے اندر جو ہے خود کو بیٹھ بھی نہیں سک رہے تھے. Dad was thrown clear across the cabin once and was lucky not to have cracked open his head. جو ڈیڈ بہت بری طرح سے گر چکے تھے اور خوش قسمتی سے وہ بچ گئے تھے ان کا سر پھٹنے سے. Luckily we were by ourselves in the cabin at that time. خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اسی وقت ہم لوگ کیبن میں موجود تھے. So no one saw us crawling like insects to the toilet. تو کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ہم کیڑے مکوڑے کی طرح رینگتے ہوئے ٹوائلٹ میں جا رہے تھے. The crossing of the Darki was a nail-biting, hair-raising experience. Howling winds, zero visibility, mist and fog, no sun, and enormous waves tossing and spinning the ship around like cloths in a washing machine. جب ہم ڈارکی میں سے گزر رہے تھے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لمحہ ایسا تھا کہ بال پکڑنے والا اور ناخن مطلب کہ کاٹنے والا ایکسپیرئنس تھا. وہاں پہ کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. فوگ ہر طرف دھند اور دھواں تھا. کوئی سورج موجود نہیں تھا اور لہریں ایسی تھیں اور وہ کشتی کو ایسے گھما رہی تھی جیسے واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھونے والی مشین کے اندر کپڑے گھومتے ہیں. It had taken us 2 full days and 2 full nights to get across the Darki. اس میں تقریباً 2 دن اور پورے 2 راتیں لگی تھی ہمیں ڈارکی سے نکلتے ہوئے. During our 5th night on board we felt the tossing of the ship up subside and sank thankfully into a long-awaited sleep of execution. جو 5ویں رات تھی ہماری کشتی میں اس کے اندر ہم نے بہت ہی پرسکون نیند کی اور ہم بہت ہی شکر گزار ہو رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا سوئے. We woke up in the morning of the next day to find that we had crossed the Darki and were officially in Antarctica. اور جب ہم صبح اٹھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جو اگلے دن بہت قانونی طور پر ہم انٹارکٹیکا میں موجود تھے. Small icebergs floated all round the ship like a silent, cautious, welcoming party, while one large tubular berg lay lazily to the right side. We dug into a hearty breakfast, grateful to be alive, to be able to stand straight without being knocked down. ہم جو ہے وہ بہت ارد گرد جو ہے شپ کے ارد گرد بڑے بڑے آئس برف کے ٹیلے نما موجود تھے. ایک چھوٹے پیسز موجود تھے اور وہ ہمیں ویلکم کر رہے تھے جیسے ہمیں ویلکم پارٹی دے رہے تھے, خوش آمدید پارٹی دے رہے تھے. اور ہمیں صبح بریک فاسٹ کرنے کو ملا اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہو رہے تھے کہ ہم شکر ہے زندہ ہیں کسی بھی ٹکراؤ کے بغیر. Enduring such a storming crossing was an experience to remember. The weather had eased and the rolling of the ship was now almost pleasant like a comfortable rocking chair. اتنا سارا کچھ اور بڑے طوفانوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ ہمارے لیے بہت ہی یادگار اور تجربہ بن گیا تھا. اور اب موسم چونکہ خوشگوار ہونے لگا تھا تو جو شپ کا کشتی کا ادھر ادھر جھولنا تھا وہ ایسے ہی ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک جھولنے والی چیئر پہ ہم موجود ہوں. Our first sighting of land was Smith Island, but we did not stop there. We crossed the Galley Strait, a picture postcard waterway heading off Paradise Bay on Antarctic Peninsula, the northward finger of the polar continent. ہماری جو پہلی ہمیں جہاں پہ رکنا تھا وہاں پہ اسمتھ آئلینڈ جزیرہ تھا لیکن ہم وہاں نہیں رکے اور ہم گلی اسٹریٹ کو
پاس کرتے ہوئے، جو کہ پکچر پوسٹر وہاں پہ تصویریں بنانے کے ایک پانی کا راستہ تھا، اس کو گزرتے ہوئے ہم انٹارکٹک پینسولا سے گزرتے ہوئے پولر کانٹیننٹ تک پہنچ گئے. The morning sun was still circled in pale mist. It was perceptibly colder, but above and below deck, a lone albatross who had taken a shine to us and led us on through the worst of the dark passage, now welcomed us to the Antarctica. We dug our hands into the kangaroo pouch of our wet cheaters and signed. We wished time would run faster with excitement, goose bumping our skin. We waited for our first landfall on the فیبل کانٹیننٹ آف انٹارکٹا. ہم جو ہے صبح صبح اٹھے تو سورج ہمارے سروں پہ آ چکا تھا، اور جو سردی تھی وہ تقریباً موجود تھی، اور جو بڑے بڑے برڈس تھے وہ ہمیں ویلکم کر رہے تھے. ایک بہت ہی بری کنڈیشن سے نکلنے کے بعد ہمیں اچھا محسوس ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا، کہ وہاں پہ جو پرندے موجود تھے وہ ہمیں اچھے لگے رہے تھے. اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو کینگرو پاؤچ کے اندر ڈال لیا تھا، جو کہ ہمیں تھوڑی گرمائش دے رہے تھے. اور اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی ٹائم گزر جائے خوشی کے ساتھ، تاکہ ہم واپس جا سکیں. اور یہ جو بر اعظم ہے انٹارکٹا، اس میں ہم نے جو ٹائم گزارا ہے وہ ہمارے لیے اچھا اور تجربہ، اس میں بہت ہی اچھا تجربہ ہمارے لیے رہے. Here we have some difficult words for dictation: experts, field, invitation, surprise, assured, geography, puffed, triers, deteriorated, screaming. After reading, now it's time for homework. Put the heading of Unit number 1, Adventures in Antarctica, in your notebook. Write down the difficult words in your notebook. Heading ڈالنے کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈس اپنی کاپی میں لکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کچھ ورڈس دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی میننگ سرچ کر کے اور خود لکھنے ہیں. اسکپڈ، گریننگ، ایکسپرٹس، انیکسپلورڈ، اینیسنٹ، مسٹیریس، کریجیس، انارمس، چرن، لرچنگ. ورڈس میننگ لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھیں گے اور ریڈ دا چیپٹر کیئرفلی اینڈ آنسر دا کوشچنس. پھر آپ نے یہ جو کوشچنس دیے ہوئے ہیں CEFG کے، یہ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ you have learned more. Now it's time to say goodbye to you. Allah Hafiz. Take care of yourselves.